ایک بادشاہ تھا، اس کے ایک وزیر تھا، بڑا وفادار تھا، بہت وفادار وزیر تھا۔ ہوا ایسا کہ اس سے کچھ غلطی ہوگی، بعض اوقات اچھے لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور وہ غلطی بھی بہت بڑے ایک سبق دے کے جاتی ہے۔ اچھے لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتے ہیں انزل الناس منازلہ، ہر انسان کو اس کے درجے پہ رکھنا چاہیے، اس کے مقام پہ رکھنا چاہیے۔ اگر کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کو درگزر کرنا چاہیے، اس کی عزت کا جنازہ نہیں نکالنا چاہیے۔ تو اس سے غلطی ہو گئی، بادشاہ نے بلایا اپنی بارگاہ کے اندر، ادھر آ، کیوں یہ غلطی کی؟ کہا ہوگی انسان ہوں جو سزا دینا چاہتا۔ کہا ٹھیک ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، کچھ عرصے کے لیے اس کو جیل میں ڈال دو۔ ساری رعایات جتنی بھی اس کو عہدے وغیرہ دیے تھے سب کچھ لے لیے، لیکن وہ وزیر اتنا اخلاق والا تھا، اور جو اس کے ماتحت تھے کام کرنے والے سپاہی تھے ان کے ساتھ وہ بہت اچھے انداز سے رہا ہوا تھا۔ جب وہ جیل کے اندر گیا، جیل کے اندر جو آگے مقرر تھے سپاہی وغیرہ، انہوں نے کہا یار اس نے ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھا کام کیا ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ بھلائی والا معاملہ کیا ہے، کبھی اس نے سختی نہیں کی۔ اگر آج اس سے کوئی غلطی ہو کہ کسی جرم کی سزا پانے کے لیے جیل میں آ چکا ہے تو ہم اس کے ساتھ سخت سلوک نہیں کریں گے، وہاں بھی اس کو رعایت، وہاں بھی اچھا مزہ اچھے انداز سے، کیونکہ اخلاق سے پیش آنے والا کہیں بھی مار نہیں کھاتا۔ جو انسان بااخلاق ہوگا کسی جگہ وہ مار نہیں کھائے گا۔ یاد رکھنا، اعمال اپنی جگہ، لیکن اخلاق بہت بڑی نعمت ہے۔ اس اخلاق کی وجہ سے انسان جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اخلاق نہ ہوئے تو بڑے بڑے اعمال والے پھسل جائیں گے، بڑے بڑے اعمال والے پھسل جائیں گے۔ خیر وقت گزرتا گیا، ساتھ پڑوسی ملک کو پتہ چلا کہ بادشاہ نے اتنا سمجھدار اس کا وزیر اور اتنا عقل مند اور اتنا تیز آدمی، اتنا وفادار آدمی، اور اس کو جیل میں ڈالا ہے۔ ظاہر لوگ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جو بے وفا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو غدار ہوتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں اور وہاں اس موقع میں پھسل جاتے ہیں۔ اس نے خط لکھا، یار تو اتنا سمجھدار آدمی، اتنا تیز آدمی، اور تو اگر غلطی ہوگی تجھ سے مانتے ہیں غلطی جرم ہو گیا، لیکن اس کا یہ حق تو نہیں بنتا تھا کہ بادشاہ تجھے وہاں پہ قید کر دے، یہ تو اس کا حق نہیں ہے۔ ایسا بادشاہ نے کیوں کیا ہے؟ تو میرے پاس آ۔ ظاہر ہے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو خط لکھا گا، اس کی لاج رکھی جاتی ہے۔ میں بادشاہ کی طرف پیغام لکھتا ہوں، میں سفارش لکھتا ہوں، میں کہتا ہوں بادشاہ کو تجھے رہا کر دے، تو آ میرے پاس، میں صرف تجھے رہائی نہیں دوں گا، یہاں پہ آپ کی صرف معمولی عہدہ نہیں دوں گا، میں آپ کو اپنا وزیر بناؤں گا۔ ظاہر ہے وہ سمجھتا تھا کتنا تیز آدمی، سمجھدار آدمی ہے۔ تو ادھر خط کے پیچھے وزیر نے جواب لکھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی بہت بڑی مہربانی کہ مشکل وقت میں ساتھ دیا، مشکل وقت میں مجھے یاد کیا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، مشکل میں ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا، آسانی میں ہر ایک ساتھ دیتا ہے، جب حالات اچھے ہوتے ہیں ہر ایک اس کا ساتھ دیتا ہے، لیکن جب مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں انسان کے اوپر ہوتی ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے وفادار کون ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ حالات کے میں ساتھ چلنے والا کون آدمی ہے۔ آپ نے ساتھ دیا، بڑی بات، لیکن بات یہ کہ میں نمک حرام نہیں ہوں، میں غدار نہیں ہوں، میری غلطی تھی، بادشاہ نے مجھے اگر قید کر دیا تو کیا ہوا؟ بادشاہ کے احسانات بھی تو میرے اوپر کتنے ہیں، بادشاہ کے انعامات بھی تو میرے اوپر کتنے ہیں، یہ بھی تو دیکھو نا۔ ساری زندگی میرے ساتھ اس نے اچھائی والا معاملہ کیا، ساری زندگی اچھے انداز سے پیش آیا، آج اگر میری کسی غلطی کی وجہ سے اس نے مجھے اگر جیل میں ڈال دیا ہے تو کیا بھلا میرا ضمیر اتنا گندا ہو چکا ہے کہ میں اس کی ساری نیکیوں کو بھول دوں؟ یہ تو جو انسان کم ضعف ہوتا ہے، چھوٹے دل والا ہوتا ہے، وہ غلطی میں پیچھے ساری نیکیوں بھول جاتا ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو ظاہر ہے کوئی چاہنے والے ہوتے ہیں، کوئی نفرت کرنے والے ہوتے ہیں، دنیا کا اصول ہے، ہر انسان، سارے چاہتے نہیں ہیں، کچھ اپنے ہوتے ہیں، کچھ اپنوں کے روپ میں غیر بنے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جی جان بڑے اچھے انداز سے پیش آئیں گے، اندر سے اس کی جڑیں کاٹنے پہ لگے ہوں گے۔ تو وہ جو وزیر کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا، حسد رکھتا تھا، کیونکہ عہدے پہ جو اس کے حاصلین بھی ہوتے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو کہا آپ کو پتہ ہے وزیر جیل کے اندر رہ کے بھی آپ کے ساتھ غداری کر رہا ہے؟ کہا وہ کیسے؟ ساتھ جو پڑوسی ملک ہے اس نے خط لکھا اور اس نے اس کے ساتھ کچھ آپس میں لائن جوڑی ہوئی ہے، کوئی خطوط جاری ہیں آپس میں، اور آپ کی سیاست کو اور آپ کی بادشاہت کو نقصان دینے چاہتا ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، بلایا ادھر،
یار تو میں تجھے سزا میں رکھے، تو معافی مانگتا، کچھ پاؤں پکڑتا، الٹا میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ تو وزیر نے صفائی پیش نہ کی، وزیر نے صفائی پیش نہ کی۔ ہمیشہ انسان اپنے گناہوں کی، اپنے جرموں کی صفائی نہ دیا کرے۔ اللہ ہے نا، اللہ کرنے والا ہے نا، جو انسان اپنے معاملے کو رب کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ حالات درست کر دیتے ہیں، ساری حقیقت کھول کے سامنے آ جاتی ہے اس کے۔ کہا چھوڑو۔ خیر بادشاہ نے کہا اس قاصد کو بلاؤ، اس سے خط لے کر آؤ۔ آدمی بھگائے اس کے پیچھے، اس قاصد کو پکڑا، خط آیا۔ بادشاہ نے ایک طرف پڑھا، اس کی طرف سے لکھا ہوا خط، میرے پاس آؤ، عہدہ بھی دوں گا، رعا بھی کروں گا، وزارت آپ کو دوں گا، سب کچھ ملے گا۔ دوسری طرف جب اس کا جواب پڑا کہ بادشاہ تیرا احسان ہے، مشکل میں تو نے یاد کیا، لیکن میں اتنا بے وفا اور میں اس قسم کا غدار نہیں ہوں کہ بادشاہ کے احسانات کو میں بھول جاؤں۔ یہ دیکھا تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار یہ اتنا وفادار آدمی ہے، اور یہ اتنا عقل مند آدمی ہے، اور اتنا وفادار اور ساتھ دینے والا آدمی ہے کہ میں نے اس کو اس غلطی کے اوپر، چھوٹی سی غلطی پہ سزا دی، ساری نیکیاں میں تو بھول کے اپنی جگہ شرمندہ ہوا، معافی مانگی۔ کہا بادشاہ سلامت، معافی کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب نے لکھا ہوا تھا، یہ تو ہر چیز مقدر کے اندر ہے، یہ حالات تھے، کبھی سیٹ کے اوپر اور کبھی جیل کے اندر، یہ تو اللہ کی طرف یار واہ واہ کے نعرے ہیں۔ ایک دن وقت ہوتا ہے نا، انسان کہتے ہیں واہ واہ، بڑے نعرے لگتے ہیں، زندہ باد کے نعرے ہوتے ہیں، تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد دوسری حکومت آ جاتی ہے، مرد آباد کے نعرے اس کے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دنیا ہے، یہ تو بدلتا رہتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا تو اگر اتنی وفادار ہے تو سن، میں بھی ایک وصیت لکھتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے، میرے بعد اس سیٹ کے اوپر تو بیٹھے گا، میرے باپ بادشاہ تو بنے گا۔ وفا کا صلہ اللہ بھی دیتے ہیں،